السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز سامعین و سامعات، آپ کے سامنے تیسرے پارے کا خلاصہ تفسیر قرآن کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے. بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانا. بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانے پر تعجب کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، مختلف اقوام کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے. جب وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تو دوسری قوم کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں ہر بلائی، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یہود اور عیسائی کا باہمی تعلق. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے عقائد اور ان کے حق میں مقابلے میں اور ان کے حق کے مقابلے میں ظالمانہ رویہ کا تذکرہ کیا، اور عیسائیوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کے تعلق سے ان کا ساتھ دینا دراصل حق سے دشمنی ہے. یہود کا ساتھ دینا تمہیں زیب نہیں دیتا. اللہ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو. کسی طرح بچنا، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. عیسائیوں کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور اس کی تنفیذ کے لیے دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود ہی گواہی دیتے تھے؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ عیسائیوں کے عقائد پر ایک نظر. عیسائیوں کا خیال تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے
کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر وہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام مل کر خدا ہیں اور کائنات چلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے سیدہ مریم کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہے جس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے۔ باقی رہا ان کی معجزانہ پیدائش، تو اس کی وضاحت دو مثالوں سے کی ہے۔ ایک سیدہ مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھی، ان کے پاس بغیر کسی ذریعہ اور بے موسم کے پھل آتے تھے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا، اچھی نشو نما کے ساتھ اس کی پرورش کی، اس کا کفیل زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی چیز دیکھتے اور کہتے اے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ دوسری مثال ہے کہ زکریا علیہ السلام نہایت زیادہ بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، وہ اولاد سے نا امید تھے۔ جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تو دعا کیا، اللہ اسے تو موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمیں بے موسم کی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ ان کے گھر میں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا خاص کا نمونہ ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو ہو جاتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خدائی کے درجے پر فائز ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہیں، تو آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے، لیکن انہیں تم اللہ کا شریک نہیں سمجھتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، ان کا ذاتی کمال نہ تھا۔ انہوں نے خود قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم صادقين۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کے مانند بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برسے والے کو تندرست کرتا ہوں، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ ہمارے بعض بھائیوں کو بھی یہ بات غلطی لگی، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات دیکھ کر انہیں اللہ کے منصب پر فائز کر دیا تھا، لیاذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اتحاد کی دعوت دی، عیسائی لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ اللہ نے عیسائیوں کو اتحاد کی دعوت دی اور اتحاد کا اصول بھی بتایا، فرمایا
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ ہمیشہ اتحاد باہم مشترکہ باتوں پر ہوتا ہے، ہمیں اسی اصول پر دوسرے مسالک اور دوسرے مذاہب سے اتحاد کرنا چاہیے۔ مباہلے کا چیلنج۔ جب عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے اور حق ماننے پر آمادہ بھی نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مباہلے کی آیت نازل فرمائی۔ مباہلہ کا معنی یہ ہوتا ہے جب کسی مسئلے میں فریقین دوسرے کی دلیل نہ ماننے پر ہرگز تیار نہ ہوں، کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکیں، تو پھر اللہ سے التجا کی جاتی ہے کہ وہ ابھی دنیا میں فیصلہ کر دے اور باطل کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے تو کہہ دے آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، سو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت کی تو انہوں نے مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ وہ دل سے سمجھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر حق کا اعتراف کرنے پر تیار نہ ہوئے۔ آگے فرمایا ملت ابراہیمی پر کون قائم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جد الانبیاء اور خلیل اللہ تھے، دنیا کے تمام مذاہب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی احترام کے پیش نظر یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، عربوں کا بھی یہی دعویٰ تھا، وہ مسلمان بھی خود کو متبع ملت ابراہیم کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین ان اولى الناس بابراہیم الذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرفہ والا فرما بردار تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مومنوں کا دوست ہیں۔ انبیاء السلام کی دعوت کا خلاصہ۔ عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون۔ کسی بشر کا کبھی حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے، اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد تم مسلمان ہو؟
عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، انجیل میں واضح طور پر موجود تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور عیسیٰ آج بھی اس کے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نبی کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اور جس کا تم انتظار کر رہے ہو وہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاءوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاؤں سے پختہ عہد لیا میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے، ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اس پر میرا بھاری وعدہ قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اور فرمایا تم گواہ رہو، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں، ان میں سے ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ ہوگا، کیونکہ اب ہدایت کا دار و مدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ نجات کا انحصار دین اسلام کے ماننے والوں پر ہے، دین اسلام کو ماننے والوں پر ہے، اس کے بغیر کسی بھی قیمت پر نجات میں نہیں مل سکتی۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ یعنی قبول اسلام کے علاوہ آخرت میں نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یہاں پر ہمارا تیسرے پارے کا خلاصہ تفسیر قرآن ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ چوتھے پارے کی تفسیر خلاصہ تفسیر شروع ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔